اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز افضلیہ کے سوال و جواب گروپ میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں سوالات یہ آئے تھے کہ عالم برزخ کی حقیقت کیا ہے، بزرگان دین اولیاء اللہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں کس طرح سے رہتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں، اور وہاں سے لوگوں کی رہنمائی کس طرح سے کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے وفات کے ہی دن کو عرس کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ان تینوں سوالات کے بارے میں مختلف جوابات سب سے پہلے سماعت فرمائیے، اس کے بعد پھر سوال کے جواب بھی میری جانب سے آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پرانے اور سب سے اچھے محقق جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ عالم برزخ عالم مثال ہے جو کہ چھپا ہوا ہے اور صرف پاک لوگوں یعنی کامل ہستیوں پر ہی کھلا ہے۔ وہ جو ہے صرف پاک لوگوں یعنی کامل ہستیوں پر ہی وہ عالم کھلا ہوا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جنات نظر نہیں آتے مگر وجود رکھتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ نظر نہیں آتا اور وہ صرف مرشد پاک کی نظر کرم سے عطا ہوتا ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مراقبہ میں لکھتے ہیں کہ جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر مراقبے میں مشغول ہوا تو مجھے آپ کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تربت میں بیٹھے ہیں اور آپ کی تربت کے پیچھے ایک دروازہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جب دل چاہے واپس آ جانا۔ میں اس دروازے میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے جہاں کئی پھلوں کی جھاڑ ہیں اور ایک ایک پھل زمین کے پھل سے کئی گنا بڑا ہے اور شیریں ہیں۔ میں کافی دیر تک اس باغ میں گھومتا رہا اور میں نے وہاں سے ایک پھل توڑ کر کھایا تو میرا پیٹ بھر گیا۔ کافی دیر بعد جب واپس آیا تو سرکار نے پوچھا ہاں بھائی گھوم لیے؟ میں نے کہا جی حضور، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا باغ یہاں کیسے آیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس واقعے سے پہلے سوال کے جواب پتہ چلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور دوسرے سوال کا جواب بھی۔ دوسرے سوال پر انہوں نے مزید کہا کہ اولیاء اللہ کا فیض تربت میں جانے کے بعد 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا فیض تربت میں جانے کے بعد 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس کی مثال منتوں اور مرادوں والے ہیں۔ تربت سے لوگوں کی رہنمائی دو طریقے سے ہوا کرتی ہے۔ پہلا، کسی کے خواب میں آ کر اس کے معاملے پر راہ دکھاتے ہیں، اور دوسرا مخلوق کو سکون عطا کرنا، یعنی آج کے دور میں اگر قلبی سکون کی طالب ہوں تو کسی درگاہ پر جائیں، وہاں بہت سکون ملے گا بے شک۔ ایک تیسرا بھی ہے جو اکثر عامل لوگ کرتے ہیں، جس کو کشف القبور کہتے ہیں۔ کامل کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کشف القبور کی کاملین کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ والے فوت نہیں ہوتے، اس لیے وفات نہیں لکھنا چاہیے، اور جو کوئی لکھتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے اور اپنے مرشد سے آگاہی لے۔ اللہ والے فوت نہیں ہوتے بلکہ وہ انتقال کرتے ہیں۔ یہاں پر وصال کہنا بھی روا نہیں ہے، کیونکہ فنا فی الشیخ اصل میں وصال ہوتا ہے، اس لیے جن کا وصل ہو چکا ہے ان کے انتقال کو وصال کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ انتقال کا دن اللہ والوں کے لیے ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اس دن وہ مخلوق سے پردہ کرتے ہیں اور پوشیدہ ہو کر خدمت کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے لیے پوشیدگی اس طرح ہوتی ہے کہ جان سے بھی بڑھ کر، اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس لیے ان کے چاہنے والے اس دن ان کا عرس مناتے ہیں۔ یہاں واضح رہے کہ برسی نہیں مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں۔ برسی اور عرس میں فرق ہے، اور عرس کا مطلب خوشی کے معنی میں ہے، نہ کہ غمی کے معنی میں۔ اس کے علاوہ کتابوں میں وصال وغیرہ کہا جاتا ہے کہ اس دن ان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ ظاہری طور ٹھیک ہے، مگر صوفیوں کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ اللہ سے تو پہلے ہی ملاقات ان کی ہو چکی ہوتی ہے، تبھی وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ والے کیوں کر ہوتے اگر ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت بہتر جوابات، آپ کے تفسیر اور مسلسل تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ اب جناب صوفی احسان فرید صاحب جو پاکستان سے ہیں، ان کا جواب سماعت فرمائیے۔ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے کہ ہر ایک چیز کو اپنی اصل کے جانب لوٹنا ہے اس کی،
پردہ فرمانے کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کو ہم پردہ فرمانا کہتے ہیں۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ مرشد کامل قبلے کے مانند ہوتا ہے اور اپنے مریدوں کے سر پر ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہے مدد پہنچاتا رہتا ہے۔ کامل ہستیاں جب دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں تو یہ بالکل آزاد ہو جاتی ہے۔ جب پردہ فرما جاتی ہے کامل ہستیاں تو وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہیں، ہر پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ عرس اللہ والوں کے وصل کا نام ہے، اپنے مالک حقیقی سے ملنے کا نام عرس ہے۔ ظاہری طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دکھ کی بات ہے، مگر ان کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب جو بنگلور سے ہیں، ان کے تحقیقات کو جو ہے سماعت فرمایا جائے۔ پہلے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ برزخ کے لغوی معنی رکاوٹ یا علیحدگی کے ہیں۔ برزخ میں دو مقامات ہیں، علین اور سجین۔ علین قبر میں روح کے ساتھ سوال و جواب 3 دن تک ہوتے ہیں، اور پھر طے ہوتا ہے کہ وہ واپس کوئی وجود لے کر دنیا میں جائے گی یا پھر اسی وجود کو اپنا خاص مکان بنا چکی ہے۔ اب برزخ دنیا، دوزخ، جنت کے مقام سے ہٹ کر الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ برزخ جو ہوتا ہے ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ برزخ کا پہلا مرحلہ عام انسان کے انتقال ہونے کے بعد قبر میں سوال و جواب سے دن تک اس کی روح نہ کسی وجود میں منتقل ہوتی ہے اور نہ دوزخ و جنت کی سیر کرتی ہے۔ 3 دن بعد روح کا اعمال کا حساب اس کے وجود پر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وعدہ الست کو پورا کیا ہو اور اعمال زیادہ اچھے ہیں تو اس کا وجود ہمیشہ کے لیے سلامت رہے گا۔ اگر وعدہ الست کو پورا کیا ہو اور اعمال زیادہ اچھے ہیں تو اس کا وجود ہمیشہ کے لیے سلامت رہے گا، نہیں تو سڑنا اور گلنا شروع ہو جائے گا۔ سجین برزخ کا دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر کسی کو موت اچانک کسی حادثے سے ہوئی یا اس کو کسی نے قتل کیا وغیرہ، جب مرتا ہے تو اس کی روح اور ایسے تمام روح ایک کال کوٹری میں چلی جاتی ہے جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور قدرت کے مقررہ وقت تک وہیں رہتی ہے اور ہر چیز سے اس روح کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہی برزخ ہے۔ اور اگر کسی کی موت خودکشی سے ہوئی ہے تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس اندھیری کوٹری میں قید ہو جاتی ہے اور جب تک خدا کی قدرت نہ چاہے اس کی رہائی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے سوال پر جناب سروری صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی وعدہ الست کو پورا کر لیتے ہیں، اللہ کے 99 صفاتوں کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں، تمام مخلوق پر رحم کرتے ہیں اور اللہ کے ذات کو پا لیتے ہیں اور اس میں واصل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اولیاء اللہ جب پردہ فرماتے ہیں تو ان کا لحد تیار ہو جاتا ہے اور وہ لحد ان کے لیے لا حد بن جاتی ہے۔ ان کا لحد جو ہے ان کے لیے لا حد بن جاتی ہے، ان کے لیے زمین اور آسمان میں کوئی حد نہیں رہتی، کوئی پابندی نہیں رہتی۔ برزخ ایک رکاوٹ ہے، علیحدگی ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان کا وجود ان کے لیے ایک ذاتی مکان بن جاتا ہے اور ان کے روح کے لیے گنج مخفی میں بہشت کا مقام کھل جاتا ہے۔ بہشت کا مقام کھل جاتا ہے۔ ان کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا، تر و تازہ رہتا ہے اور قدرت سے انہیں طاقت و قوت اور کرامت مل جاتی ہے اور جب چاہیں جہاں چاہیں آنا جانا کرتے ہیں۔ کبھی اولیاء اللہ کے محفلوں میں تو کبھی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے نورانی محفلوں میں۔ اس طرح ہر شہر میں، ہر ملک میں نورانی محفل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ان میں دنیا میں ہر بلا و وبا سے لوگوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جسے بھی چاہتے ہیں فیض پہنچاتے رہتے ہیں، اور کبھی اپنے دربار میں موجود رہتے ہیں اور لوگوں کو جو دعائیں کرتے ہیں ان کی فریاد رسائی بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی طالب مولا بھی آئے۔ جب کوئی طالب مولا آتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرے سوال پر یہ کہتے ہیں جناب کہ جس دن کسی مرد مومن کا وصال ہوتا ہے تو وہ عروس کہلاتا ہے، یعنی نوشاہ کہلاتے ہیں، نوشاہ کہلاتے ہیں، دولہا کہلاتے ہیں۔ جیسے دنیا کا چاہنے والا ہجڑا ہے، آخرت کا چاہنے والا عورت ہے اور مولا کا چاہنے والا مرد ہوتا ہے، ایسا کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ جس دن ان کا وصال ہوا ہوتا ہے ہر سال اسی دن عروس کو سندل لگایا جاتا ہے، یعنی سندل ان کے روضہ مبارک پر لگایا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت تفصیلی جوابات دینے کے لیے آپ کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہم لوگ ہیں پورے ٹیم کی جانب سے۔ اور اب جو ہے جناب صوفی مزمل منیر صاحب جو بارہ متی سے ہیں اور یہ مہاراشٹر انڈیا سے،
یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ سماعت فرمائیے۔ پہلے سوال پر انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یعنی اور ان کے آگے اس دن تک ایک برزخ پردہ حائل ہوگا جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ برزخ کے لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانے، پردہ ہو جانے کے اور آڑ بن جانے کے ہوتے ہیں۔ انسان کی روح عالم ناسوت سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے بیچ جو پردہ ہے اس عالم کو ہی عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں دو سیکٹر ہیں، علیین اور سجین۔ تمام نیک ارواح کو علیین میں رکھا جاتا ہے اور برے ارواحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ سجین ایک قید خانہ ہے۔ سجین کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے۔ علیین جنت کا نمونہ ہے اور سجین دوزخ کا نمونہ ہے۔ یہی عالم برزخ کی حقیقت ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کے لطائف منور رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے قبروں میں عبادت اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جو چیز دنیا میں کرتے تھے وہ وہاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ بزرگان دین صوفیاء اکرام پردہ کرنے کے بعد ان کی روحانیت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا۔ وہ پوری آزادی سے اپنی روح سے کام لیتے ہیں، ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ جن اللہ والوں نے ریاضتوں اور مجاہدے سے اپنے لطائف کو اتنا منور کر لیا ہوتا ہے کہ ان کے لطائف نے ان کی شکلیں لے لی ہوتی ہیں اور جسم مثالی ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ انہیں لطائف کے ذریعے اللہ والے دنیا میں ہر طرف اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین لطائف کی صورت میں اپنے قبروں میں موجود ہوتے ہیں، اور صوفیاء اکرام اولیاء اکرام جس طرح چاہیں لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں۔ اولیاء اللہ سے، ان کے دربار سے دنیاوی فیض بھی ہوتا ہے، اسے ناسوتی فیض کہتے ہیں۔ ہم جس کے مدد اور فیض مانگیں گے ان سے فیض ضرور ملتا ہے، اور اگر ہم روحانی رہنمائی مانگیں گے تو خواب کے ذریعے فیض پہنچاتے ہیں ہمیں، اور سامنے آ کر بھی وہ اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو کسی دوسرے صورت میں آ کر آپ کی رہنمائی بھی کر دیں۔ وہ ان سب چیزوں پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ سب ان کے لیے ہوتی ہے جو ان کے سچے عقیدت مند ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہوتی۔ پھر جناب مزمل منیر صاحب صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جنازے کی نماز خود پڑھائی تھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم معراج میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح اولیاء اللہ بھی اپنے قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، یعنی کہ آزادی اس ناسوتی عالم سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ والوں کا وصال کا دن ہوتا ہے اس دن اللہ اور رسول سے ملاقات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، مگر وہ پہلے بھی اللہ رسول کے دیدار کر چکے ہوتے ہیں۔ البتہ اس ناسوتی عالم سے اللہ کا دیدار کرنا اور بات ہے، اور وصال ہو کر روبرو ملنا اور بات ہوتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ فلم میں ہیرو کا دیکھنا پردے پر اور ہے اور اصل میں اس سے ملاقات کرنا اور بات ہے۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ مزید کہتے ہیں کہ عرس کے لغوی معنی شادی کے ہیں، اور وہ بزرگ دولہا ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی منزل و مقصود کو پایا ہوا ہے اور موچ یعنی نجات کو پا لیا ہے، ولایت حاصل ہو گئی، اس لیے وہ دولہا ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کی درگاہ بنا دی اور ہر سال وہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنا نذرانہ عقیدت، چادر پوسی، خوشبو، سندل وغیرہ پیش کریں۔ مگر یہ صرف ان چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ آج کے دور میں صرف میلہ اور سما ہی رہ گیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جس مشن کو وہ لے کر وہ بزرگ چلے تھے، جس تحریک محمدی کو لے کر وہ بزرگ چلے تھے، اس تحریک محمدی کی تبلیغ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اس تحریک اور مشن کو عرس کے موقع پر سب کو بتایا جائے، بتانا چاہیے، اور ان کے مشن میں لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے اور لوگوں کو اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ عرس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان تمام لوگوں کو حق کے جانب دعوت دیا جانا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عرس میں دو چند مولوی حضرات ہوتے ہیں جو کہ ولی اللہ کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ وہ باتیں بیان کریں کہ جس سے کہ ان کے یہ کرامات حاصل ہوئی، کیسے ان کے وہ یہ کرامات حاصل ہوئی، وہ
وہ کیسے اس راستے میں کامیاب ہوئے اور کیسے اللہ کے ولی بنے، مراد ان کا یہی تھا، اور کیسے حاصل ہوئی وہ منزل و مقصود، انہیں یہ جوہر کس طرح حاصل ہوئی اور کس طرح انہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا، عرس کے موقع پر تحریک محمدی کا کام ہونا چاہیے، یہ ان کی اپنی اوپینین ہے، اپنا رائے ہے جو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا، اور یہ آواز انہوں نے جو ہے اٹھائی ہے۔ عرس کے موقع اور دن صاحب مزار کی جو فیض جو ہوتی ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ افسوس ہم صاحب مزار سے دنیا مانگنے جاتے ہیں۔ مزید اور کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام نے اپنی زندگی کس مشن کے لیے گزاری، بجائے اس مشن کو سمجھانے کے اس مشن کو لوگوں سے چھپا دیا گیا اور رسم و رواج میں الجھا دیا گیا۔ رسم و رواج عقیدت تک تو ٹھیک ہے، لیکن رسم و رواج کو عین فرض مان لینا غلط ہے۔ صندل لگانا، چادر پیش کرنا، عطر لگانا وغیرہ سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر اصل چیز یہ نہیں ہے، بلکہ ان صوفیہ نے جس تصوف کے لیے اپنی زندگی گزاری اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ صوفیہ اکرام کا یہی مقصد تھا کہ حقیقت سب تک پہنچے اور تعلیم تصوف عام ہو۔ اللہ نے جتنے انبیاء اور اولیاء بھیجے ہیں سب حقیقت کو پہنچانے کے لیے آئے، لیکن ہر زمانے میں ابلیس نے اور دشمن دین نے، بنو امیہ اور اس کے پیروکاروں نے اس معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائی ہے، مگر پھر بھی یہ کام چلا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم جس ولی کے عرس میں جاتے ہیں، جن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا ہم نے ان کا راستہ پا لیا ہے؟ جس راستے پر چل کر انہوں نے منزل مقصود کو حاصل کی ہے، کیا ہم بھی ان کے راستے پر ہیں؟ یہ غور و فکر ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ زندگی بھر عرس میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ صرف رسم و رواج میں نہ پھنس کر حقیقت کو سمجھنا ہی اصل بات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بہترین باتیں پیش کی ہے جناب۔ اب جناب صوفی رضوان نوساہی صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بہترین دوستوں میں سے ہیں اور بہت اچھے محقق بھی ہیں اور بہت تعلیم یافتہ انسان ہیں، ان کی باتیں آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ جو کوئی اس دار فانی سے چلا جاتا ہے اس کا تعلق جیسے اس دنیا سے ختم ہوتا ہے ویسے ہی دوسری دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دار فانی سے چلا جاتا ہے اس کا تعلق جیسے ہی اس دنیا سے ختم ہوتا ہے ویسے ہی دوسری دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی اور دوسری دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ہماری طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی سب لوگوں کو مردہ کہنے کا اللہ نے بھی ہمیں حکم نہیں دیا۔ جو اس کی راہ میں مرتا ہے اسے اللہ خود کہتا ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، البتہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مرشد پاک سے یہ سوال کیا تھا کہ جو بزرگان دین پردہ کر جاتے ہیں وہ اپنے دربار میں کس طرح سے رہتے ہیں۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرے گاؤں میں ایک دربار تھی جس میں صرف گنبد تھی اور جالی تھی، تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک نور کی شکل میں نظر آئی اور مجھے اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جو اس دربار میں رہتے ہیں، جو تمہارے نظر میں بہت چھوٹا ہے۔ میں نے مرشد پاک سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی روح کو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتے ہیں، ان کا روح زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے، ان کا آنا جانا ہوتا ہے اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمایا جناب نوسائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب صوفی معراج صاحب جو مہاراشٹر ہندوستان سے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین لوگوں کی رہنمائی ظاہر اور باطن دونوں طرح سے کرتے ہیں۔ شب معراج کا واقعہ دیکھیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1,24,000 انبیاء اکرام کی امامت کی۔ اس وقت تمام انبیاء اکرام کی روحیں آئی تھی نماز پڑھنے، اور جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے براق سے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اولیاء اکرام، انبیاء اکرام لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی طرح سے اپنے قبر میں رہتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں اور پوری تصرف رکھتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ والوں کی باتیں عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں جو ہے عقل کو بالکل حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔
اور بعض اوقات ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب معراج صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین بات آپ نے کہا ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہو اگر خود نہ گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اللہ کے ولی، اللہ والے زندہ اور جاوید ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف اتنی ہی منزل ہوتی ہے کہ فنا سے بقا کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اپنے قبروں میں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین بات آپ نے فرمائی۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جو گرڈی جھارکھنڈ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھیے کیا کہا ہے، سماعت فرمائیے۔ عالم برزخ یہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد دنیا سے جاتا ہے، وہاں اس کے اعمال کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور جس طرح چاہیں ویسے رہتے ہیں، انہیں اللہ کی جانب سے اختیار ملا ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان باتوں کی جو ہے وضاحت بڑے کم لفظوں میں اچھے ڈھنگ سے کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ تقریباً تمام باتیں اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے چند نظریات اور چند جملے اپنے ہمارے بھی سماعت فرمائیے آخر میں۔ یوں تو عالمین بہت ہیں، تمام عالمین کا رب العالمین اور تمام عالمین کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم ہیں، مگر خاص 3 عالم کا ذکر بزرگان دین اپنی کتابوں میں خاص طور سے کرتے ہیں۔ سرکار میم ہندی دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم ماد، عالم جن اور عالم برزخ، یہ 3 عالم ہیں۔ عالم جن جنات کی دنیا ہے، عالم ماد ہم انسانوں کی دنیا، اور عالم برزخ روحوں کی دنیا۔ تینوں عالمین کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ عالم برزخ کے لوگ وہ لوگ ہیں جو عالم ماد سے انتقال کر کے اس عالم میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں کی ایک الگ دنیا ہے، وہاں کے لوگ ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر ان لوگوں کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یا پھر اہل کشف اور اللہ والے عالم برزخ کے لوگوں سے ملاقاتیں کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم جن کے جنات عالم ماد کے انسانوں کو تو دیکھتے ہیں مگر ہم انسان ان جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، عامل حضرات یا بزرگان دین صاحب تصرف جو ہوتے ہیں ان لوگوں سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں اور معاملات بھی جو ہے حل ہوتے ہیں بعض اوقات۔ بہرحال تینوں عالمین کے درمیان پردہ حائل ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بعض حقیقتوں کو نہیں سمجھتے اور اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ عالم ارواح میں اپنی بقا والی زندگی جیتے ہیں۔ عالم ارواح میں کون سی زندگی جیتے ہیں؟ بقا والی زندگی جیتے ہیں۔ مختلف اولیاء اللہ کو ان کے مقامات کے حساب سے، ان کے مدارج کے مطابق بہترین منزلوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہ آزادانہ طور سے اس عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق اپنے مزار مبارک سے لوگوں کو فیضیاب بھی کرتے ہیں۔ وہ عالم برزخ میں رہتے ہوئے اپنے مرقد کے ذریعے سے بغیر ظاہری وجود کے روحانی طور سے فیوز و برکات عطا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں آ جا سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر بھی تفصیل اس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اور اپنی مرضی سے چاہیں تو وجود بھی اختیار وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بڑے راز اور بھید ہوتے ہیں اور بڑے حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اور دنیا کو اپنا پیغام وہ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تمام چیزوں کے اختیارات ان کو دی جاتی ہے، چونکہ وہ ایک عالم ہے اور وہاں کی زندگی بقا کی زندگی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اللہ والوں کا وفات کا دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن وہ ظاہری قفس عنصری سے آزاد ہو جاتے ہیں اور مکمل روحانی باقی وجود کے ساتھ بشریت کے ظاہری حد تقاضے سے آزاد اور بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنے محبوب حقیقی سے ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ یوں تو اپنی زندگی میں بھی وہ واصل بحق ہی ہوتے ہیں،
مگر اپنے وفات کے بعد وہ مکمل اور کلیتاً واصل اللہ ہو جاتے ہیں، اور یہ دن ان کے لیے بڑا ہی کامیابی کا دن ہوتا ہے، بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے، بڑا ہی کہیے کہ قیمتی دن ہوتا ہے وہ، لہٰذا اسی دن ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ دراصل عرس عروس سے بنا ہے، دراصل عرس جو ہے عروس سے بنا ہے، کیونکہ جس طرح ایک دلہن اپنی شادی کی پہلی رات حجلائے عروسی میں سج دھج کر بیٹھی رہتی ہے اور اس کے دلہا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں کے وفات کا دن اس کے محبوب حقیقی کا دیدار اور ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے اس دن کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کے معنی خوشی، عید، نکاح، شادی کی دعوت، تام، ولیمہ، چراغاں، میلہ وغیرہ کے آتے ہیں لغت میں۔ یہ الفاظ اور یہ لفظ بزرگان دین کے نام سے ہی اب منسوب ہو گئی ہے۔ عرس کا جو لفظ ہے بزرگان دین کے نام سے ہی اب منسوب ہو گئی ہے، یعنی عرس اس دن کو کہتے ہیں جس دن کسی بزرگ صوفی کا، ولی کا وصال ہوا ہو اور ان کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہوں، میلہ لگتا ہو، فاتحہ اور کل شریف ہوتا ہو، چادر پوسی اور گل پوسی ہوتی ہو، محفل سما، رقص اور دھمال ہوتا ہو۔ یہ دن بڑا دن ہوتا ہے، بڑا ہی عظیم دن ہوتا ہے، بڑا ہی متبرک دن ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، اس پر ضرور غور فرمائیے گا، کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، میرے نظروں سے گزرا تھا، کہ جس دن اور جس وقت کسی اللہ والے کا وصال ہوتا ہے، اس وقت اور اس دن ان بزرگ کا روحانی توجہ اپنے مزار مقدس پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس دن اور جس وقت کسی اللہ والے کا وصال ہوتا ہے، اس وقت اور اس دن اس بزرگ کا جو ہے روحانی توجہ اپنے مرقد پر، اپنے مزار مقدس پر بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی خاص توجہ ہوتی ہے ان کے قبر پر۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن عظمت کی وجہ سے آج دنیا بھر میں لوگ ہر اللہ والے کے آستانے پر عرس کے دن پہنچ کر فیض یاب ہوتے ہیں اور اپنا دامن مرادوں سے بھر لیتے ہیں۔ اپنا دامن کیا کرتے ہیں؟ مرادوں سے بھر لیتے ہیں اور دین و دنیا کی دولت سمیٹتے ہیں اور دنیاوی فیض بھی حاصل کرتے ہیں اور اخروی فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے یا جس کی جیسی طلب ہوتی ہے، وہ طلب کی تشنگی وہ بجھاتے ہیں اور سرفراز و سرخرو ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہترین بات ہوئی ہے، گفتگو بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے۔ امید ہے کہ تینوں سوالوں کے جوابات آپ کو تفصیلی ڈھنگ سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یہ ادنا کوشش ہمارے ٹیم کے جانب سے ہوتی ہے کہ ان تمام سوالوں پر اچھے سے بات کیا جا سکے اور کچھ سمجھ جو ہے ہم لوگوں کے اندر ڈیولپ کر سکیں، یا ہم لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں دوسروں تک پہنچا سکیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ یہ نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کچھ اور بہترین تحقیقات اس موضوع پر اور آئیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی اور بیان کرنے کا موقع ملے گا، ضرور بیان کریں گے، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں گے کہ آپ ان معاملات پر غور و فکر آپ بھی کریں، ہم بھی کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحال ہو اور اخروی زندگی بھی خوشحال ہو، اور ان اللہ والوں کے صدقے طفیل وسیلے میں ہم بھی جو ہے ان اللہ والوں کے صف میں صف آرا ہو سکیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ان کے فیض و برکات کو حاصل کر کے اپنے منزل و مقصود تک پہنچ سکیں۔ آئیے آخر میں دو چند اشعار حضرت علامہ اقبال استاد محترم کا گنگناتے ہوئے آپ سے رخصتی چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی۔ تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔
اور میری معشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، میری معشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہے نابندی، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہے نابندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔